میں بلا کسی تاخیر کے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اور اس آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری عبد المعید صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی مقدس آیات کے ذریعے سے اس پروگرام کا افتتاح کریں، اس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ حاضرین، تلاوت کے بعد میں بلا کسی تمہید کے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اور ابتداءً میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کانفرنس آن لائن اور آف لائن دونوں موڈ میں برگزار کی جا رہی ہے، منعقد کی جا رہی ہے، اور ہماری دستبردار گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو آن لائن موجود ہیں کہ اسپیکر کے علاوہ باقی سارے مائکروفون آف رکھیں، میوٹ موڈ میں رکھیں، اور جب ان کو تاکہ لوگوں کو آواز صاف آتی رہے، اور جس ریسپیکٹڈ اسپیکر کی باری آئے یا ان سے درخواست کی جائے تو پھر وہ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں۔ اس کانفرنس کے داعی پروفیسر علی محمد نقوی صاحب ہیں۔ دس کانفرنس از کالڈ بائی پروفیسر علی محمد نقوی صاحب اینڈ آرگنائزڈ بائی MU College and Aligarh Interfaith Center in collaboration with Vilayat Foundation, New Delhi. As you know that this conference is on the topic of the need for interfaith and intrafaith unity and harmony, and the purpose is to pay homage to a great reformer, educationist, philanthropist and religious leader, Maulana Dr. Sayyid Kalb Sadiq Sahab, Taba Sara. مولانا کلب صادق صاحب کی شخصیت اور ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں اور تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی صحیح معنی میں قوم کے لیے وقف کی، قوم و ملت کے لیے اپنی پوری زندگی اتحاد امت، انسانیت کا پیغام پھیلانے اور قوم و ملت میں تعلیم کی جوت جگانے میں صرف کی، جس کے آثار چاروں طرف نظر آتے ہیں، اور جہاں آپ تشریف فرما ہیں یہ بھی ان کے بابرکت آثار میں سے ایک اثر ہے کہ انہوں نے زندگی بھر جس طرح کی جد و جہد کی اور قوم کو
جہالت کے غار سے نکالنے کی کوشش کی۔ کلب ساجد صاحب کے بارے میں زیادہ بولنا میں سمجھتا ہوں ضیاع وقت ہے، اس لیے کہ ہر انسان ان کی عظمت سے واقف ہے، اور اس کا اظہار اس وقت بھی دیکھنے کو ملا جب ان کا جنازہ اٹھا تو اہل تشیع کے بعد برادران اہل سنت نے بھی ان کی اسی عزت و احترام کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی، جو کہ ایک بہت بڑی مثال ہے فرقوں کے درمیان یونٹی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی مثال جس طرح سے کثرت کے ساتھ ان کی یاد میں تعزیتی جلسے، وہ اس بات کی جو مثال ہے کہ ان کی شخصیت مذہب و ملت کے دائرے سے اوپر اٹھ کر کے عالم انسانیت کے لیے ایک سرمایہ بن گئی تھی، اور ان کے جو آئیڈیلز ہیں، ان کا دکھایا ہوا راستہ ہے، وہ آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہوئے اپنے استاد محترم، گریٹ اسکالر، مدینۃ العلوم MU کالج کے فاؤنڈر سیکریٹری، سر سید اکیڈمی کے ڈائریکٹر پروفیسر علی محمد نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ویلکم ایڈریس پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیورسٹی میں فیکلٹی آف تھیولوجی کے ڈینشپ کے درمیان میرے دو بہت ہی محترم ساتھی یہاں تشریف فرمائے، پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب، مفتی زاہد علی خان صاحب، اور پھر دارا شکوہ سینٹر اور سر سید اکیڈمی کی ڈائریکٹرشپ، اور اس سے قبل ایران میں 20 بڑی کانفرنسز سیمینار کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن جب بھی مہمانوں کا استقبال کیا، اس جملے سے آغاز کیا کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، مگر آج غم کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں، اور اس غم کے سائے میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ لیکن خوشی اس کی ہے کہ اس بڑے غم کے موقع پر وہ دو ایسے مقاصد کو یاد کیا جا رہا ہے جن سے انسانیت کے بقا وابستہ ہے، یعنی انٹرفیتھ یونٹی اور انٹرافیتھ یونٹی۔ ان تینوں مناسبتوں سے ہماری دعوت پر چوٹی کی شخصیات جمع ہو گئی ہیں۔ یہ سب ہندوستانی کے نہیں، دنیا کے جانے مانے فیتھ لیڈر اور روحانی رہنما ہیں۔ ان میں گرودیو سری سری روی شنکر جی، جن کی تحریک دنیا کے بہت سے ملکوں میں پھیل گئی ہے اور اہم گلوبل مسائل میں ان کا رول رہتا ہے۔ مورارجی باپو جی ہمارے ملک کے نہیں، دوسرے ملکوں میں بھی محبوبیت رکھتے ہیں۔ حضرت طاہر القادری ہم سے جڑنے والے تھے، لیکن کینیڈا میں تشریف فرمائے، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ان کا آڈیو میسج یہاں ہمارے پاس آیا ہے، جس میں انہیں نے کلب ساجد صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عالمگیر روحانی رہنما سوامی شانتاتمنند جی، راما کرشنن جیسی بڑی تحریک کے سربراہوں میں سے ہیں۔ لوکیش منی جی جو جین مت کا محبت اور اہنسا کا پیغام پورے ملک اور دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ سید سلمان چشتی صاحب جو عالمی کانفرنسز میں صوفی خواجہ غریب نواز کا پیغام پہنچاتے ہیں، سب ہمارے درمیان ہوں گے۔ ہمارے بہت ممتاز علماء اور ملی شخصیات بھی شرکت کر رہی ہیں۔ ان کی شرکت ہمارے لیے باعث افتخار ہے، اور وحدت امت و وحدت اسلامی کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا۔ یہ تمام وہ شخصیتیں ہیں جن میں کسی ایک کی شرکت بھی اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے درمیان اٹھنے والی عظیم شخصیت کی ہر قوم و ملت کے رہبروں میں ہر دل عزیزی اور احترام کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے۔
میں ایران کے ممتاز عالم دین اور روحانی رہنما حضرت آیت اللہ مہدی مہدوی پور اور ولایت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ آپ ہمارے گراں قدر مہمان بھی اور میزبان بھی ہیں۔ یہ کانفرنس ہمارے MU کالج مدینۃ العلوم علی گڑھ انٹرفیس سینٹر نے ولایت فاؤنڈیشن دہلی کے تعاون سے برگزار کی ہے، جو آپ کی سرپرستی میں قائم ہے۔ میں اپنی یونیورسٹی کے اساتذہ کا، اپنے پرو وائس چانسلر کا، اپنے ٹریجر کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ کی تشریف آوری سے اس یونیورسٹی، اس شہر میں جو ہندوستان کا آکسفورڈ اور کیمبرج کہا جانا چاہیے، جس کی پہچان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے، اس کی علامت آپ کی تشریف آوری ہے۔ میں تمام سامعین کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، نیز اپنے میڈیا پارٹنرز خصوصاً ون ٹی وی کا استقبال کرنا میرا فرض ہے۔ ون ٹی وی نے اپنا بڑا مقام بنا لیا ہے اور یہ پروگرام ون ٹی وی سے نشر ہوگا۔ ہمارے درمیان قائد ملت کلب جواز صاحب کے علاوہ مرحوم کلب صادق صاحب کے صاحبزادے کلب سبطین نوری صاحب اور داماد نجم الحسن صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم اپنی اور آپ سب کی طرف سے ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں بلکہ تاریخ میں اکثریت ان کی ہے جو شخص ہوتے ہیں، شخصیت نہیں کہے جا سکتے۔ بہت کم لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے بہت تعبیر رائج ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخصیت نہیں، ایک ادارہ تھے۔ لیکن تاریخ میں کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے کہنا چاہیے کہ وہ شخصیت نہیں، وہ ایک ادارہ بھی نہیں، وہ ایک تحریک تھے۔ کلب صادق صاحب کا شمار انہی میں سے ہے۔ ہم کو فخر ہے کہ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر سر سید احمد خان کو بھی ان میں سے سمجھتے ہیں، جو بہت بڑی مثال اس کی ہے کہ ایک فرد کس طرح ایک موومنٹ، ایک تحریک ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں کلب صادق صاحب وہ تھے جن کی شخصیت میں اس دور کا سر سید کہا جا سکتا ہے۔ ان میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ریشنلزم اور سائنٹیفک اسپرٹ۔ مولانا سر سید کا ہمارے دور میں مولانا کلب صادق صاحب کا پیغام قوم و ملت میں ریشنلزم اور سائنٹیفک اسپرٹ پیدا کرنا تھا۔ دوسرا جو مماثلت پائی جاتی ہے وہ ایجوکیشنل موومنٹ ہے۔ کلب صادق صاحب کا مشن، سر سید کا مشن، دونوں کا پوری زندگی وقف کر دی تعلیم، علم اور ایجوکیشن کے پھیلانے میں۔ ان کے ذریعے توحید المسلمین ٹرسٹ نے ہزاروں بلکہ لاکھوں اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ فراہم کی، لکھنؤ میں یونٹی اسکول بنایا، ایرا میڈیکل کالج میں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور علی گڑھ میں وہ اس مدینۃ العلوم اور اس MU کالج کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ بھی تھے۔ تیسرا جو مماثلت پائی جاتی ہے دونوں میں وہ لبرل آؤٹ لک اور اسپریچولیٹی ہے۔ آج جس دور میں اسلام کو وائلنس اور تشدد کا مذہب بتایا جاتا ہے، اس وقت کلب صادق صاحب نے ہمیشہ مذہب کی محبت اور انسانیت کے پیغام پر زور دیا۔ چوتھا بڑا مشن کلب صادق صاحب کا انٹرفیتھ یونٹی تھا، جس کے بارے میں آج چوٹی کے انٹرفیتھ لیڈرز یہاں گفتگو کریں گے۔ اور پانچواں مشن وحدت اتحاد امت اور انٹرفیتھ یونٹی تھا، جس کے بارے میں خصوصاً ہمارے مسلم یونیورسٹی کے دانشور روشنی ڈالیں گے۔ آخر میں یہی کہہ سکتا ہوں، یہ اسی کے اوپر گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ فرد تو مر سکتے ہیں، ادارے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن تحریک نہیں ختم ہوتی۔
خصوصاً تعلیم کی تحریک جب تک رہے گی اس وقت تک، جس وقت تک انٹرافیت کی تحریک رہے گی، قلب صادق صاحب کو یاد کیا جاتا رہے گا. اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. Hazrat, as you all know that this conference is being organized both online and offline mode. So, it is our great privilege that a world-renowned personality, His Holiness Gurudev Shri Shri Ravi Shankar Ji, is presenting the inaugural address. And as you know that he is the founder of Art of Living, Padma Bhushan, and one of the top religious leaders of India, who has following and branches of his movement throughout the world. His Holiness Gurudev Shri Shri Ravi Shankar Ji. Namaskar and greetings to one and all on this occasion of Interfaith Dialogue. I'm happy to inaugurate this conference on Interfaith Dialogue organized by our very dear Professor Ali Muhammad Naqvi ji, Sir Syed Academy of Aligarh Muslim University. And also all the professors and directors of the university and the guest speakers, international guest speakers, Honorable Ali Akbar Vilayati, Iran's Ayatollah Khomeini's advisor, and Hazrat Tahir ul Khadir, a scholar from Pakistan, and all the reverend saints of various traditions who are participating in today's conference in the memory of Hazrat Dr. Kalbe Siddiq ji, who stood for interfaith dialogue. I remember an incident when Dr. Kalbe Siddiq came to a Bangalore center and he shared how he had for the first time went to Banaras to visit a temple, and how he read the shlokas and he translated Gita in Persian, in Urdu and in Arabic. India for millenniums have stood up to this ideal that the world is one family, Vasudhaiva Kutumbakam. We are all part of one global family. The creator of this world loves diversity. So we need to celebrate diversity. You know, often people say we should tolerate other religion. I would say instead of tolerating, we should honor each other's faith. Because tolerate word which is coined in the West, which is almost, I would say it's a little bit negative in the sense you tolerate what you don't like, which you dislike, then you try to tolerate them. We must move from tolerance to appreciating, honoring all other faiths on this planet, because all different faiths lead to one universal spirit, one divinity, one God. And this one divinity manifests in many ways, in many forms and names. You know, when I visited Pakistan, in the Lahore University, a youth stood up and asked me, आपके देश में बहुत देवी देवताओं को मानते हैं, हम तो एक ईश्वर को मानते हैं, आप बहुत सारे ईश्वरों को मानते हैं. हमने उनको कहा, भाई हम भी एक ही ईश्वर को मानते हैं मगर अलग अलग रूप में, नाम में मानते हैं. एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, one divinity, but he is adorned in by many names. Like in Islam, there are 99 names for Allah. When I visited the Grand Mosque in Abu Dhabi, they showed me they have 99 names and one vacant place. They said there could be one more name which nobody knows. So the divine has many names, and in India they also gave many forms. He said in all the forms there is one formless divinity that is there. So this essence of appreciating each other's culture, philosophy, tradition should be the language of this era. You know, we have had
a lot of arguments, fights, misunderstanding in the past. We should keep them all aside and move towards a happy, prosperous, more spiritual, more righteous society. For that, interfaith dialogue forms the basis. We honor each other's culture, each other's tradition, and this is what Hazrat Dr. Kalbe Siddiq ji had always stood for. He had such a peaceful presence. हिंदी में हम कहते हैं सब सयानों का एक मत है, जो नूर से जुड़ जाता है उन सब का मत एक ही होता है, क्योंकि नूर एक ही है. तो कल्बे सिद्दीक साहब, उनकी रहन सहन में, उनके व्यवहार में उनकी एक मधुरता रही. वो माधुर्य तभी हो सकता है जब हम सबको अपनाते हैं, सबको सम्मान करते हैं, सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं मन में. कोई पराया नहीं, ये प्रेम का मंत्र है. और सभी मजहब हमको प्रेम की ओर प्रेरित करता है. आप बताइए कोई ऐसा धर्म जिसमें प्रेम नहीं हो, ऐसा कोई संप्रदाय जो प्रेम और शांति को बढ़ावा नहीं देता हो? असंभव है, क्योंकि सभी धर्मों का, मत मतांतरों का एक ही मकसद होता है, वो मानव जाति को ऊपर उठाना है, मानव जाति को आनंद प्रदान करना है, सुख संपत्ति प्रदान करना है. यही एक मकसद होता है. धार्मिक होने का यही है, हमें उस नूर से जुड़ जाएं. हम इस दिशा में जगह जगह हमको आज लोगों को पास लाने का, सबको एक डोरी में बांधने का काम करना पड़ेगा. ये जो हमारे जो कपड़े हैं, इसमें जो छेद बन गई है जगह जगह पर, अविश्वास बन गया, इसको फिर से सिल के एक करना पड़ेगा हमें. और इस दिशा में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आज जो कदम उठाया, और ये पहले से भी करते आ रहे हैं, दारा शिको सेंटर से कई बार हमारे नकवी साहब ने इस तरह के आयोजनों को करते आए हैं, प्रोत्साहन देते आए हैं. ये और करें. हमारे देश के, दुनिया के कोने कोने में हमें लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि हम सब एक हैं. हमारी बंदगी अलग हो सकती है, हमारे पूजा की तरीके अलग हो सकते हैं, मगर हमारे भीतर एक माधुर्य है, प्रेम है एक दूसरे के प्रति. क्यों? हम ईश्वर को अपना मानते हैं. इसलिए ईश्वर के बंदे कभी किसी को हिंसा नहीं कर सकते. हमने कई बार कल्बे साहब से सुना है, कुरान में ये लिखा है कि यदि एक इंसान को भी दुख पहुँचे, वो पूरे इंसानियत को दुख पहुँचने जैसा है. ये कुरान में है. एक इंसान को तुम आघात पहुँचाओगे, वो पूरे मनुष्य जाति को आघात पहुँचाने जैसे हो जाएगा. ऐसे यहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, जो अपने आप को सभी जीव जंतु में देखता है वही ईश्वर का बंदा है, वही ईश्वर के अपने हो सकते हैं. हमें अभी क्या करना है, ये दूसरों के प्रति जो भय है, ये भय दूर करना है. वो इंटरफेथ डायलॉग से ही वो भय दूर हो जाएगा. एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेने से ही ये विषमता मिटेगी, लोग पास में आएंगे. वी नीड टू पुट एन एंड टू दिस डिस्टेंस, बिकॉज द डिस्टेंस कॉजेस फियर. So we need to bring people close together. That interfaith dialogues, interfaith programs and celebrations must happen everywhere. In every part of the world we must bring people together. See, we have had enough of conflict. दुनिया में बहुत दहशतगिरी हो चुकी है. अभी हमको जागना पड़ेगा. जाग के हम लोगों को पास लाने की एक प्रयत्न को हम जारी रखे रहेंगे. इस कार्यक्रम में देश के, दुनिया के जाने माने विद्वान और संत जन आए हुए हैं. वे सब भाग लेने वाले हैं. और इस कार्यक्रम का संयोजक
प्रोफेसर आली मोहम्मद नकवी जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। आप ऐसे कार्यक्रम और आयोजित करते जाइएगा। देश और दुनिया में इसकी बहुत आवश्यकता है। भारत से ये शांति का संदेश हमें दुनिया के कोने कोने में ले जाना पड़ेगा। Prophet Muhammad has said that I get the cool breeze from the east, from India. I think it is our responsibility to bring that cool breeze to the world. India can be that instrument which brings peace to the world. I invite youth from this university to become builders of peace, become an example of what humanity should be doing, what youth should be doing. Instead of dividing people, creating anger, frustration, and violence in society, our youth can teach people to be peaceful, to be calm, to be more creative, and to make life a celebration. So let us all do this. From this conference, let the youth of this country and elsewhere in the world come together and keep aside all their personal differences and differences with gender, religion, race, culture. Come together as human beings and contribute in peace building efforts in the world. I know there are many forces which find it easy to keep people divided, divide and rule. That is their policy. But people of faith always envision a peaceful world, happy world, prosperous world. And that's exactly what Hazrat Dr. Kalbe Sadiq ji also envisioned. Peace building effort. When I went to Iraq and Karbala and Najaf and these places, when I came back, Kalbe Sadiq Saab, he visited me in Bangalore ashram and asked me how things are happening. In the wartime, when our volunteers were working in Iraq, they were giving medicines, treating thousands of people there. And then we had the refugee camps where we were catering to people. And Kalbe Sadiq Saab was very interested to find out in what way everyone can come together and help. And this is the nature of every good human being. Though you are somewhere else, your heart beats for people who are thousands of miles away. They are suffering. You cannot say that it's none of my business. Your heart beats for them too, because you are part of everybody. You are anybody anywhere in the world is suffering that affects a saintly person, a wise person, and a good person. And interfaith dialogues will connect us with people around the globe. You know, a violence-free society, a disease-free body, confusion-free mind, an inhibition-free intellect, trauma-free memory, and sorrow-free soul is the birthright of every human being. And the purpose of all religion is to bring this happiness, this comfort to humankind. Let's not forget the goal. This being the goal, let us work towards it unitedly. We belong to each other, isn't it? We are all one. So with these few words, I once again congratulate the organizer and my pranams and good wishes to all the reverend speakers, saints, and the participants. Thank you. Namaskar. श्री रविशंकर जी ने जो बातें अभी हमको बताई कल्बे सादिक साहब के ताल्लुक़ से, तो जाहिर है कि यहाँ के बैठे हुए हाजरीन में से हर इंसान जानता है कि मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब अपनी ज़ात में एक फ़र्द नहीं बल्कि इदारा थे, और इदारे से बड़ी शख्सियत ये कि वो एक इदारा साज शख्सियत थे जिन्होंने अपनी ज़ात से बहुत से इदारे बनाए। और उन्होंने एक दफ़ा ये फ़रमाया भी था कि मैंने बहुत गौर व खौस के बाद ये डिसाइड किया कि अफराद नहीं बल्कि कौम के लिए और मिल्लत के लिए इदारे बनाए जाने चाहिए, क्योंकि इदारे फिर बाद में अफराद बनाते हैं। डॉक्टर साहब की इन्हीं बातों को याद करते हुए मैं यहाँ मौजूद प्रोफेसर सऊद आलम कासमी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ
فارمر ڈین فیکلٹی آف تھیولوجی کہ وہ تشریف لائیں اور قلب صادق صاحب کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. صدر جلسہ مہدوی پور صاحب اور نقوی صاحب اور دیگر اسٹیج پر اور جو سامنے دانشور اور علماء بیٹھے ہیں اور جو نیٹ پر ملک کی معتبر شخصیات تشریف رکھتی ہیں، میں آپ کی خدمت میں اپنا عاجزانہ سلام پیش کرتا ہوں. حضرت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور بہت مختصراً میں چند اپنی یادداشت آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی، پہلے میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے انسانوں سے اور جسم سے نہیں خطاب کرتا. عجیب بات ہے اس آیت میں، بہت نقطے کی بات ہے کہ جسم سے خطاب نہیں کرتا، وہ روح سے خطاب کرتا ہے. کہتا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک. آپ جانتے ہیں جسم دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح علیین میں نیکوں کی پہنچ جاتی ہے. ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ، اس طرح چل کہ تو مجھ سے راضی ہو اور میں تجھ سے راضی ہوں. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا جنت میں. یہ کب ہوتا ہے؟ مولانا روم نے ایک بات کہی بہت دلچسپ کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے اور دنیا والے تمہاری آمد پہ ہنس رہے تھے، لیکن دیکھنا جب دنیا سے جانا تو اس طرح جانا کہ دنیا والے رو رہے ہو اور تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ ہو. نشان مرد مومن بات گویم چمر گایت تبسم بر لبی اوست. یہ شخصیت تھی مولانا قلب صادق صاحب کی. اور میں تو کہتا ہوں مہدوی پور صاحب، بعد الوفات تربت ماں بر زمیں مجو، بعد الوفات تربت ماں در زمیں مجو، در سینہ ہے مردوں میں عارف مزار ماں. میرے مرنے کے بعد لوگوں میری قبر زمین پہ تلاش نہ کرنا. لوگوں میرے مرنے کے بعد میری قبر زمین پہ تلاش نہ کرنا. میں عارفوں کے دل میں میرا مزار ہے، میں وہاں رہوں گا. تو مولانا قلب صادق صاحب لوگوں کے دلوں میں. ابھی ہمارے برادر عزیز عباس صاحب نے کہا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو صرف شیعہ نہیں، سنی نہیں، مسلک سے اوپر اٹھ کر کے لوگ اپنے رہنما کے لیے آئے. وہ منظر آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، ہمارے بھائیوں نے اس کو نشر بھی کر دیا ہے. تو یہ کیفیت آدمی کی کب پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ اونچا اٹھ کر کے انسانیت کے لیے کام کرتا ہے. مولانا قلب صادق صاحب کی زندگی یہ تھی. آج سے 40 سال پہلے میں اسٹوڈنٹ تھا اور اسٹوڈنٹ کے اس طبقے سے تعلق رکھتا تھا کہ جس میں جوش اور ولولہ اور کچھ کرنے کا حوصلہ تھا. آیت اللہ جنتی صاحب آئے ہوئے تھے انقلاب ایران کے بعد. یہ جو ایران کلچر ہاؤس ہے وہاں ان کا پروگرام تھا، تو ہم لوگ بھی یہاں سے گئے تھے آیت اللہ جنتی صاحب سے ملنے کے لیے. اس موقع پر میری ملاقات ہوئی مولانا قلب صادق صاحب سے. ان کی بھی گفتگو ہوئی، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ان سے استفادہ کیا. لیکن جب ذرا شعور کی منزلیں میں نے طے کی تو مسلم پرسنل لا بورڈ میں وہ نائب صدر تھے اور میں اس کا ممبر تھا، تو اکثر میٹنگ میں ملاقات ہوتی تھی. مسلمانوں سے خطاب کیا انہوں نے، اور جو خطاب کیا وہ آپ سنیے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ 2 آپشن ہے تمہارے پاس مسلمانوں اس ملک میں، یا تو مومن بن کے رہو یا مجرم بن کر کے رہو.
کہ ایمان کا دامن چھوڑا تو جرم کا ارتکاب کرو گے. اور قرآن کی جو آیت پڑھی کتنی ریلیونٹ، افنجعل المسلمین کالمجرمین. برابر نہیں ہو سکتے مومن اور مجرم. اگر مجرم ہو تو مومن نہیں ہو، اور مومن ہو تو جرم کا ارتکاب مت کرو. نشل میں یہ پیغام دیا انہوں نے مسلمانوں کو. رابطہ کمیٹی کا ایک اجلاس تھا، سید حامد صاحب بھی تھے اور مولانا کلب صادق صاحب کی تقریر ہوئی. مولانا کلب صادق صاحب نے کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو رحمت للناس بنایا ہے، جس طرح تمہارے نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے. تم اپنے مسلک، اپنے جغرافیہ، اپنی قوم سے بالا تر ہو کر کے پوری انسانیت کے لیے کام کرو، یہ تمہارا مقام ہے. اخرجت للناس کہا تمہارے لیے. مسلمانوں، تم کو مسلمانوں کی خدمت کے لیے نہیں بھیجا ہے ہم نے دنیا میں. اللہ کہتا ہے یہ تم کو ساری دنیا کی انسانیت کے لیے بھیجا ہے، تو اس مشن کو مت چھوڑنا. مثال دی انہوں نے کہا کہ اگر تم ایک چھت کی بلندی پہ کھڑے ہو جاؤ تو پورا شہر نظر آئے گا، اور پہلی منزل پہ آ کے دیکھو تو اپنا محلہ نظر آئے گا. گھر میں کھڑے ہو جاؤ تو پورا گھر نظر آئے گا، اور اگر زمین پہ تم بیٹھ جاؤ گے تو صرف وہ حصہ نظر آئے گا جہاں وہ اسپاٹڈ ہے. تو جتنا اپنے آپ کو تنگ نظر کرتے چلے جاؤ گے اتنی تنگ نظری تمہیں آتی چلی جائے گی، اور جتنے اونچے اٹھتے چلے جاؤ گے، بلند ہوتے چلے جاؤ گے، اتنی تمہارے اندر وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی. یہ مسلمانوں کو انہوں نے سکھایا. یہ میسج تھا، یہ وحدت امت کا، یہ وحدت انسانیت کا میسج تھا. مولانا کلب صادق صاحب یہاں تشریف لاتے تھے تو مجھے بھی بلا لیتے تھے، اور بھی لوگوں کو بلا لیتے تھے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو سادگی ان کے اندر تھی، کہتے تھے کہ کھانے میں بھی شریک ہو جاؤ، تو بہت ویسا کھانا نہیں کھاتے تھے جیسا ہم لوگ وہ کھاتے تھے. سادگی آئیے، اس میں شریک ہو جائیے. تو سادگی، سچائی جو ان کے اندر تھی، یہ نئی نسل کے اندر منتقل ہونی چاہیے. ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں، یہ بات میں یونیورسٹی میں کہوں گا، آپ سے کہنے کی تو شاید زیادہ ریلیونس نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کہ دیکھو، صرف تعلیم سے تمہارا بھلا نہیں ہوگا، تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب ضروری ہے. اپنے بڑوں کا ادب کرو تو تم بڑے بن جاؤ گے، اور اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرو گے تو کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے. اور انہوں نے یہ شعر پڑھا، ادب تاجست از لطف الہی بنے برسر برو ہر جا کے خواہی. کہ ادب ایک تاج ہے اللہ کی طرف سے تمہارے سر کے اوپر، تم اس کو اوڑھ لو، جہاں چاہو جاؤ تمہاری عزت ہوگی. مولانا کلب صادق صاحب وحدت امت کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو چاہتے تھے کہ مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. یہ اپنے مسلکوں کی کتاب پڑھتے ہیں، ان کی ضرورت ہے، پڑھیں، لیکن اصل جو مشن ہے وہ ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں. انہوں نے یہیں طلبہ سے خطاب کی ہماری فیکلٹی میں، ایک مثال دی بہت دلچسپ. انہوں نے کہا کہ میں گیا باہر امارات میں، تو مجھے ایک صاحب نے ایک طوطا دکھایا. کہا کہ حضرت یہ طوطا جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے. ان کا اچھا بھی دکھاؤ. تو طوطے نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. مولانا نے پورا اس کا نقل کر کے بتایا. اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، جو بھی قرآن میں لکھا ہے وہ قرآن طوطے نے پڑھ دیا. تو پوچھا مولانا کیسا لگا؟ ان کا بہت اچھا ہے بھائی، پوری قل هو اللہ احد اس کو یاد ہے، اس نے پڑھ دیا. مگر تم کیا اس سے امامت کروا سکتے ہو؟ یہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھا سکتا. کہا کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ تو چپ رہے. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس لیے نہیں پڑھا سکتا کہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے. رٹا تو دیا تم نے، سمجھتا نہیں ہے. تب انہوں نے طلبہ سے کہا کہ قرآن کو ایسے ہی رٹ لینا آپ کی زندگی میں انقلاب برپا نہیں کر سکتا جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، طوطے کی طرح بے عقل رہیں گے. مولانا کلب صادق صاحب، جیسا کہ ہمارے بھائی علی محمد نقی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ریزننگ، کہ عقل سے کام لو. ہندوستان میں جینے کے لیے بھی مسلمانوں کو عقل سے کام لینا ہے، سڑک پہ چلنے کے لیے بھی انسان کو عقل سے کام لینا ہے. عقل سے کام نہیں لیا تو ٹھوکر لگے گی، جہاں آپ رہیں گے ٹھوکر لگے گی. تو ریزننگ انہوں نے ایک موقع پہ گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے رسم و رواج کو فالو سب لوگ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اس سے ایک وابستگی رہتی ہے، لیکن جب رسم بندھن بن جائے، ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، تو آپ کو اس سے اونچا اٹھنا چاہیے. اور انہوں نے جو مثال، جو قرآن کی آیت پڑھی، وہ بہت عجیب و غریب آیت. انہوں نے آیت یہ پڑھی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.
کہ رسول صرف قرآن پڑھانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، ایمان لانے کے نہیں آئے، وہ رسم و رواج کو توڑنے کے لیے بھی آئے جو بندھن بن گئے تھے لوگوں کے لیے۔ تو مولانا کی یہ انقلابی سوچ، مولانا کی انقلابی فکر ہم کو نئی نسل کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ میں آخری بات جس پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا نے وحدت امت کے لیے اور وحدت انسانیت کے لیے جو کام کیا وہ بڑا کام ہے۔ یہی مولانا کی گفتگو تھی کینیڈی ہال میں۔ مولانا نے فرمایا کہ ایک شخص نے کسی مشرک کو پکڑ لیا اور کہا کہ کہو کلمہ پڑھو۔ ان کا جی کیا ہے کلمہ؟ تو ان کا نہیں تم پڑھو کلمہ۔ ان کا کیا ہے کلمہ؟ تو ان کا یہ تو مجھے نہیں آتا لیکن تم پڑھو۔ یہی کینیڈی ہال میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا۔ وہ کہتے یہ تھے کہ مسلمان وہ قوم ہے کہ جس کے پاس اللہ نے عقل دی اور اپنا پیغام دیا، دونوں کو آپ کو ریلیٹ کیجئے اور پھر انسانیت کے لیے ایک بڑا کام کیجئے۔ آپ یہ جو آپ کی حالت ہے کہ پستی کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس سے آپ اونچا اٹھیے۔ آج جب کہ ہم مولانا کو یاد کر رہے ہیں، آج جب کہ ہم مولانا کے مشن کو ہم یاد کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی ان بنیادی کاموں کو اور ان کے بنیادی فکر کو لوگوں تک پہنچائیں۔ مولانا ایک مرتبہ فیکلٹی تھیالوجی آئے، ہم اور علی محمد صاحب ان کے پاس بیٹھے تھے، تو اس زمانے میں اسکالرشپ بہت کم ملتی تھی۔ کہنے لگے بھائی میں توحید المسلمین کی طرف سے کچھ اسکالرشپ دوں گا، لیکن یہ شیعہ سنی دونوں اسٹوڈنٹ کو دیجیے گا۔ موجود ہے کل ہمارے بھائی علی محمد نقوی صاحب سے یہ وسعت ظرفی، یہ اعلیٰ ظرفی، یہ دل کا وسیع کرنا جب تک آدمی کے اندر نہ ہو بڑا نہیں ہوتا۔ ان کا یہ پیغام آج کے اسٹیج سے سارے مسلمانوں کو یہ جانا چاہیے کہ آپ زمین سے اٹھیے، بلند ہو جائیے۔ آپ کی نظر میں صرف برادری نہیں، مسلک نہیں، مذہب نہیں، ایک پوری انسانیت ہو جائیے۔ جب آپ اس خدمت کے لیے اٹھیں گے تو دنیا آپ کو یاد رکھے گی۔ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جب آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ شادمہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ زندگی اب یقیناً تجھے آرام کی حاجت ہوگی، زندگی تجھ سے بہت کام لیا ہے میں نے۔ مولانا قلب صادق صاحب کی زندگی ایک ایسے مومن کی، ایک ایسے انسان کی زندگی ہے جو دوسروں کے لیے یہ روشنی دکھاتی ہے۔ زیادہ چھوڑ جاؤ اپنی یادوں کے نقوش، آنے والے قافلے کے رہنما بن کر چلو۔ وہ رہنما چلا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے، ان کے اہل خانہ جو بیٹھے ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن وہ 3 چیزیں اس کی باقی رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، کوئی کالج کھول دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی مدرسہ کر دیا، کوئی لائبریری بنوا دی، صدقہ جاریہ جب تک وہ رہے گی وہ اس کے نام اعمال میں۔ اور دوسری اس میں ولد صالح یدعو لہ، وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو جو ان کے اقربا اعزہ بیٹھے ہیں، آپ دعا کرتے رہیے ان کے لیے، ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ چین نصیب عطا کرے اور ان کے مشن کو دنیا میں عام کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ اب میں ایک اور بڑی شخصیت حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سے آن لائن جڑیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبداللہ خاتم النبیین امام المتقین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں جس میں سید محمد علی نقوی صاحب اور ان کے رفقا نے منعقد کیا ہے علی گڑھ میں جناب مولانا قلب صادق صاحب جو مفکر تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے اور ایک بہت بڑے دانشور تھے، ایک بہت بڑے مورخ تھے، اور اتحاد ملت کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، خاص طور مسلم پرسنل لا بورڈ اور اسی طریقے سے بہت سے پلیٹ فارم یا انجمنیں اور کانفرنسیں اور مناسبات، اس میں آپ بہت پیش رہتے تھے۔ آپ کی تقریر بھی بہت سلجھی ہوئی ہوتی تھی اور اتحاد ملت کے لیے آپ بہت کوشاں رہتے تھے، اور اس طرح کا کوئی بھی پلیٹ فارم ملے
تو وہ ہم وقت تیار رہتے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی کبھی بہت جلال میں آ کر کے انہوں نے کہا، جب لوگوں نے مذہبی مسلکی فرقواریت پھیلانے کی کوشش کی اور بعض ہماری صوبائی جمعیت لکھنؤ کی دعوت پر وہ تشریف لے آئے اور وہاں دیکھا کہ مسلکی اعتبار سے کچھ زیادتیاں لوگوں نے کر رکھی ہیں، اور جماعت کے لوگوں نے تو اتفاق و اتحاد کے نام سے سمپوزیم کیا یا کانفرنس کی، لیکن ان کے کانوں تک جب خبر پہنچی کہ نہیں جماعت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ اپنے بنائے ہوئے مسلک کی بنیاد پر اس طرح کی زیادتی کبھی بھی نہ اسلام میں روا ہے، نہ اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، نہ ایسا ہونا چاہیے، بلکہ دین جو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا اس کو چھوڑ کر کے مسلک جو ہم نے بنایا ہے اس کی بنیاد پر ایسا. مولانا کہ بہرحال باتیں بڑی اونچی ہوتی تھیں اور بہت زبردست کلام فرماتے تھے، اور بھی کئی مناسبتوں سے دیکھا کہ انہوں نے ایک رائے قائم کی اور اس کی بنیاد پر میڈیا میں چلے گئے اور اس پر لوگوں کو اعتراض ہوا تو انہوں نے اپنی پرزور دلیلوں کے ذریعے سے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی جب بے چینی مجلسوں میں رہی تو مولانا نے اگر اس پر بحث ہو جائے تو مولانا نے کہا کہ اس بحث کو چھوڑ کر کے میں اب دوبارہ کہتا ہوں کہ مجھے اصرار نہیں ہے اپنی کسی رائے پر، اور اگر ایسا معاملہ ہے تو ایسے دل دماغ والے لوگ، ایسے بڑے بڑے فتنہ بننے والے باتوں کو منٹوں اور سیکنڈوں میں ختم کرنے والے لوگ، یعنی مولانا صحیح معنی میں ایک عظیم مفکر کا اور ایک علم والے ہونے کا اور انسانیت کا اور مسلمانوں کا درد رکھنے والا انسان میں نے ان کو پایا، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، مناسبتوں سے بھی اور کانفرنسوں میں بھی، مختلف میٹنگوں میں بھی مولانا کے ساتھ مولانا کے اندر میں نے یہ خوبیاں پائی ہیں، اور وہ اتحاد ملت کے بھی بہت بڑے سرغنہ تھے. اللہ جل شانہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور وہ انہوں نے جتنا اس دین اسلام، دین حنیف کی سربلندی کے لیے اور انسانیت اور ملک و ملت کی بھلائی کے لیے، آپسی بھائی چارے کے لیے جو کوششیں جاری رکھی تھیں، اور کسی طرح کے بھی بھید بھاؤ یا کسی بھی طرح کے مکر و حیل جو بدقسمتی سے بہت ساری صفوں میں گھس کر کے اتفاق و اتحاد کو پارا پارا کرتی ہیں یا ماکرانہ اسلوب اختیار کرتی ہیں، ان تمام فتنوں اور ان تمام نفاقوں اور ان تمام طرح کی برائیوں سے ملت کو اور امت کو اور سب کو بچ کر کے اتحاد ملت اور برائے انسانیت اور برائے ملک و ملت اس کو کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. اور ہم لوگوں کو جو ہمیشہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم لا تحرمنا اجرہ، جو ان کے جانے سے خلا ہے، اور ولا تفتنا بعدہ، اور ان کے روز روز جو یہ زمین فتنوں کی آماجگاہ بنتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ تعالی ہم کو ان سب کمیوں پر ہمیں جو صبر ہے اس پر اجر عطا فرما، اور ان کے بعد یا ہمارے تمام لوگوں کے جو چلے جا رہے ہیں ان کے بعد جو ہم زندہ ہیں ان کو کسی بھی طرح کے فتنے سے، ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرما دے. شکریہ آدرنی جی. اب میں نہایت عزت و احترام سے خیبر معظم کے نمائندے جناب آیت اللہ جی صدارتی تقریر کے لیے آیت اللہ مہدی مہدوی پور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سب کو نوازیں، اور ان کے لیے سید تقی حیدر صاحب جو ہیں وہ مترجم کے فرائض انجام دیں گے. آیت اللہ مہدی مہدوی پور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى صحبه المنتجبين. کنفرانس بسیار با اهمیتی است، هم تجلیل از شخصیت عظیم الشأن مولانا دکتر کلب صادق رحمت الله علیه و هم درباره اتحاد و همبستگی بین ادیان و مذاهب، به لحاظ اینکه ایشان پرچمدار وحدت و همبستگی بودند و نقش مهمی در تحکیم همبستگی بین ادیان و مذاهب داشتند. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ افتتاحیہ کے بعد موصوف نے فرمایا کہ بہت ہی اہم کانفرنس انعقاد پذیر ہے، کیونکہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ کی تجلیل بھی ہے، ان کی یاد بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف مذاہب اور ادیان کے درمیان وحدت، اتحاد، ہمبستگی، ہمدلی کا پیغام بھی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی شخصیت اسی کے ارد گرد رہی. پوری زندگی انہوں نے اس مشن کے لیے خرچ کیا اور وحدت، اتحاد، ہمدلی اور ہمبستگی کا پیغام ہمیشہ سبھی لوگوں کو دیتے رہے. جناب پروفسور علی محمد نقوی و مؤسساتی که برگزار کننده این کنفرانس هستند بسیار تشکر میکنم و حضور اساتید عالی قدر، شخصیت‌های بزرگ رو در این محفل گرامی می‌دارم. میں تہ دل سے پروفیسر مولانا سید علی محمد نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے تمام آرگنائزیشنز کا بھی شکر گزار ہوں، اور یہاں موجود تمام اہم شخصیات بزرگان کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. یک سوال بسیار مهم این است که با توجه به اختلاف نظری که بین مذاهب مختلف اسلامی و بین ادیان گوناگون وجود دارد، آیا اتحاد و همبستگی امکان پذیر است؟ ایک اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مذاہب اور ادیان اور ریلیجنز کے درمیان جو بہت زیادہ اختلاف نظر دیکھا جاتا ہے، پایا جاتا ہے، اس کے ہونے کے ساتھ ساتھ آیا کیا یہ ممکن ہے کہ ان مختلف دینوں کے درمیان اور اس کے پیروکاروں کے درمیان اور مذاہب اسلامی کے پیروکاروں کے درمیان کیا اتحاد اور یونٹی وجود میں لائی جا سکتی ہے؟ پاسخ این سوال این است که به دو دلیل همبستگی و اتحاد بین مذاهب و ادیان امکان پذیر است. اس کا جواب یہ ہے کہ دو وجوہات کی بنا پہ، دو دلیلوں کی بنا پر مختلف مذاہب کے ماننے والوں اور مختلف دین کے پیروکاروں کے درمیان اتحاد اور وحدت قائم ہو سکتی ہے. دلیل اول اشتراکات بسیار فراوانی که در بین مذاهب اسلامی و در بین ادیان مختلف وجود دارد، مشترکات فراوان، و این مشترکات رمز همبستگی و همدلی و اتحاد میتواند باشد. پہلی دلیل یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں اور مختلف ادیان کے درمیان بے پناہ اشتراکات اور کامنلٹیز ہیں جو مختلف ادیان میں اور مذاہب اسلامی میں پائی جاتی ہیں. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مذاہب و ادیان کے ماننے والوں کے درمیان اتحاد قائم ہو سکتا ہے. بین مذاہب اسلامی اشتراکات فراوان، قبله و کعبه ما یکی،
قرآن و کتاب آسمانی ما یکی، پیامبر ما یکی، بسیاری از احکام دینی بین ما مشترک است. پس می توانیم بر اساس مشترکات همدل و همبستگی داشته باشیم. مذاہب اسلامی کے مختلف فرقوں کے درمیان بے پناہ مشترکات اور کامنٹیز ہیں، جیسے ہم سب کا قبلہ و کعبہ ایک ہے، قرآن مجید اور کتاب آسمانی ایک ہے، پیامبر اسلام ایک ہی ہے جن کو ہم مانتے ہیں، اور بہت سے احکام دین ہیں جو آپس میں کامن ہیں. لہٰذا ان تمام وجوہات کی بنا پر بہت ہی آسان ہے ہم بستگی، ہمدلی، وحدت، اتحاد آپس میں قائم ہونا. و اما بین ادیان آسمانی 5 جهت مشترک وجود دارد، یعنی همه ادیان در این 5 محور اتفاق نظر دارند. اور مختلف ادیان کے درمیان، مختلف ریلیجنز کے درمیان بھی بہت سی کامن فیچرز ہیں، جو 5 فیچرز ہیں جو تمام آسمانی مذاہب کے درمیان کامن ہیں، اور یہ اہم 5 چیزیں ہیں جس کی بنا پر تمام مذاہب اور ریلیجنز کے درمیان بھی اتحاد قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سب مذاہب ان 5 فیچرز کو مانتے ہیں. اولین وجه مشترک بین همه ادیان این است که همه ادیان به دنبال تقویت معنویت در وجود انسان هستند، تقویت اخلاق در میان جامعه هستند، به دنبال این هستند که انسان را با خدا آشنا کنند و معنویت را در درون او مستحکم سازند. ایک پہلی دلیل کامن فیچر جو تمام مذاہب کے درمیان دیکھا جا سکتا ہے اور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب در حقیقت اس بات کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام اس کے ماننے والوں کے درمیان معنویت کو بڑھاوا دیں اور اس کی تقویت کریں، اور اعلیٰ درجات کے اخلاق پر سب ماننے والے فائز ہوں. لہٰذا وہ مورلز، ہائی مورلز کو کی پریچنگ کرتے ہیں تمام آسمانی مذاہب، اور تمام لوگوں کے درمیان وہ چاہتے ہیں کہ معنویت پائی جائے اور وہ روز بروز مستحکم ہو، مضبوط ہو، اور اس میں عمق اور گہرائی پائی جائے. و گم شده بشر امروز همون معنویت است و اون سیر باطنی است، تقویت ارتباط قلبی با مبدأ عالم است. این گم شده انسان است و همه ادیان آمدند تا اینکه انسان را از وابستگی به مادیات او را قطع کنند و به سمت معنویات او را سوق دهند. حضرات، انسانیت کی کھوئی ہوئی گمشدہ شے جو ہے، اگر ہم آج کے زمانے پر غور کریں تو وہ معنویت ہے. آج ہمارے درمیان اس کا فقدان پایا جاتا ہے، جبکہ تمام ادیان، تمام مذاہب اس کی طرف بے پناہ توجہ رہی کہ وہ اس کے ماننے والوں میں معنویت کو ایجاد کریں، اور اس کے اوپر بے پناہ توجہ دی گئی ہے. لہذا اس چیز کا فقدان ہمیں آج کے سماج میں نظر آتا ہے، جبکہ تمام مذاہب اس کی طرف روشنی ڈالتے ہیں اور بے پناہ توجہ ہے. دومین جهت مشترک بین ادیان مختلف بحث عدالت خواهی است. هیچ دینی نمیتواند ادعا بکند که من ضد عدالت هستم و طرفدار ظلم و ستم هستم. نه، همه ادیان آسمانی به دنبال عدالت خواهی و اجرای عدالت هستند. لہذا دین مادیت سے دوری اختیار کرنے کی طرف زور دیتا ہے اور معنویت اختیار کرنے کے لیے زور دیتا ہے. اور دوسرا کامن فیچر جو تمام ادیان کے درمیان دیکھا جاتا ہے، پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تمام ادیان عدالت خواہی کی تعلیم دیتے ہیں، جسٹس کی پریچنگ کرتے ہیں، اور
وہ کہتے ہیں کہ ہم کو جسٹس لونگ ہونا چاہیے. کوئی بھی آسمانی مذہب، آسمانی دین ظلم و ستم کو صحیح نہیں مانتا ہے. لہٰذا یہ ایک بہت اہم کامن فیچر ہے جو تمام ادیان آسمانی میں کامن پایا جاتا ہے. و سومین وجه مشترک بین ادیان این است که همه ادیان معتقد به پرستش و عبادت هستند و عبادت را رمز رشد معنوی یک انسان می‌دانند، هرچند شکل عبادت و شکل پرستش مختلف است، ولی پرستش و عبادت جزء عناصر اصلی همه ادیان است. اور تیسرا کامن فیچر تمام ریلیجنس میں جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادیان آسمانی پرستش اور عبادت کو مانتے ہیں اور اس کو پریچ کرتے ہیں اور اپنے مذہب کے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں. یہ کامن فیچر ہے جو رمز ہے در حقیقت رشد معنوی کا عبادت تمام مذاہب کے درمیان. ہاں یہ ممکن ہے کہ مذاہب کے درمیان شکل عبادت میں اختلاف ہو یا فرق پایا جاتا ہو، لیکن عبادت ہر مذہب کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے. و چهارمین جهت اشتراک بین ادیان این مسئله است که همه ادیان به دنبال صلح هستند. نمیتواند یک دینی ادعا بکند که من به دنبال فساد و اختلاف و فتنه هستم، بلکه همه ادیان به دنبال فراگیری صلح و صفا و محبت و صمیمیت در بین انسانها هستند. اور چوتھا کامن فیچر جو تمام مذاہب اور ریلیجنس میں پایا جاتا ہے، تمام ادیان میں پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ صلح و آشتی و محبت کا پیغام مذاہب اور دین تمام ادیان دیتے ہیں. کوئی دین امکان نہیں ہے کہ وہ پیغام دے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہو، فتنہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، فساد ہو. لہذا یہ چوتھی اہم کامن چیز ہے جو تمام ادیان آسمانی میں پائی جاتی ہے کہ تمام لوگوں کے درمیان صلح و آشتی ہو، محبت ہو اور محبت ہو. و اگر میبینید در جهان جنگ ها و خونریزی ها و فساد ها وجود دارد، به خاطر دوری از دیانت است. به دین خودشون عمل نمی کنند. لذا امام خمینی رحمت الله علیه در اول انقلاب اسلامی به همه صاحبان ادیان در اون موقع پیام دادن که بیایید به دین خودتون عمل کنید. هر دینی به دنبال صلح و صفا و محبت است و در مقابل ستمگران، در مقابل ظالمین، در مقابل کسانی که جنگها رو در دنیا راه انداختند باید ایستاد. حضرات، یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہمیں کہیں خون خرابہ نظر آتا ہے، کہیں خون ریزی نظر آتی ہے، کہیں جنگ و جدال نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ صرف و صرف یہ ہے کہ لوگوں نے دین سے دوری اختیار کی ہے. وہ لوگ اپنے دین کے ماننے والے نہیں ہیں، دین کی بات پر اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں اور اس کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی دین جنگ و جدال و فساد و خوریزی کو صحیح نہیں مانتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد تمام صاحبان ادیان اور تمام ریلیجنس کے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا، یہ سندیش دیا کہ صلح و صفا کے لیے، محبت کے لیے تمام ادیان کوشاں ہیں، لہذا وہ سب جمع ہوں اور وہ ہمسو ہیں اس صلح، پیس اور محبت کے لیے، اور وہ ایک ساتھ آئیں، ایک دوسرے کے مخالفت نہ کریں، بلکہ تمام ادیان کی جو دشمن ہے وہ ظالمین ہیں، ستمکار ہیں، کیونکہ وہ جو ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں.
در ذات هیچ دینی از ادیان آسمانی تشدد گرایی، افراط گرایی، تروریسم وجود ندارد. تروریسم بر ضد ادیان آسمانی هست. همه ادیان به دنبال صلح و صفا هستند. کسانی که این راه رو انتخاب کردن در دنیا مثل داعش و النصره و طالبان و امثال اینها این ارتباطی به دین اسلام ندارد. دین اسلام دین صلح و محبت است. کسی بھی دین کی ذات میں تشدد، افراط گرائی نہیں پایا جاتا. نہ ٹیررزم کی دین میں جگہ ہے، نہ ایکسٹریمزم کی دین میں جگہ ہے. چاہے کوئی بھی دین آسمانی ہیونری ریلیجن ہو، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج اگر اس طرح کے گروہ نظر آتے ہیں، داعش ہو، ISIS یا النصرہ یا طالبان، کوئی بھی اس طرح کا گروہ ہو جو ٹیررزم کو اپنا طریقہ کار مانتا ہو یا ایکسٹریمزم کی فکر رکھتا ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں نہ ٹیررزم کی گنجائش ہے نہ ایکسٹریمزم کی گنجائش ہے. و پنجمین جهت اشتراک بین ادیان بحث وحدت و همبستگی است. در مقابل اختلاف و نزاع همه ادیان به دنبال این هستند که وحدت و همدلی ایجاد شود. اور پانچویں کامن فیچر جو تمام ہیونری ریلیجنز میں پایا جاتا ہے، ادیان آسمانی میں پایا جاتا ہے، وہ وحدت، یونٹی، ہم بستگی اور ہم دلی ہے. تمام مذاہب اس کی طرف زور ڈالتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ لوگوں کے درمیان، خلقت کے درمیان محبت ہو، صفا ہو، پیار ہو اور آپس میں ایکتا ہو، یونٹی ہو. پس دلیل اول بر این که ادیان مختلف می توانند با هم همبستگی داشته باشند اشتراکات فراوانی است که در ادیان وجود دارد. لہذا پہلی دلیل کہ مختلف ریلیجنز کے درمیان یونٹی پائی جا سکتی ہے اور ہو سکتی ہے، وہ اتنے زیادہ کامن فیچرز ہیں کہ جس کی بنا پر تمام مذاہب آسمانی کے درمیان، ہیونری ریلیجنز کے درمیان اور ان کے ماننے والوں کے درمیان اتحاد اور یونٹی قائم کی جا سکتی ہے. و دلیل دوم این است عزیزان اساتید گرامی، دلیل دوم این است با قطع نظر از اشتراکات اگر در میان یک ملتی وحدت و همبستگی نباشد، اختلاف و نزاع باشد، این مانع بزرگ برای پیشرفت اون ملت است. پیشرفت هر ملتی در سایه اتحاد و همبستگی است، در سایه همزیستی مسالمت آمیز است و رمز ترقی یک ملت اتحاد و همبستگی است. اور دوسری دلیل جو تمام مذاہب کے ماننے والوں، پیروکاروں کے درمیان اتحاد کے اوپر دلالت کرتی ہے اور اس کی ضرورت کے اوپر، اہمیت کے اوپر وہ دلالت کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام عزیزان گرامی اور اساتذہ گرامی کو کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سماج، کوئی بھی ملت ترقی نہیں کر سکتی ہے اگر اس قوم و سماج کے درمیان اتحاد پایا نہ جاتا ہو. اس میں اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا تو کبھی کوئی قوم یا سماج ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ ترقی کے لیے ضروری ہے پیسفل کو ایگزسٹنس. لہذا تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر ان کا خطہ، ان کا سماج، ان کی ملت ترقی کرے تو ان کے ارد گرد، ان کے علاقوں میں در حقیقت پیس ہونی چاہیے اور ان کے درمیان محبت ہونی چاہیے اور وحدت کا ماحول ہونا چاہیے. و مرحوم دکتر کلب صادق در تمام زندگیش دغدغه او این بود که بتواند در راه اتحاد و همبستگی قدم برداره. بیش از 10 سال من ایشان رو از نزدیک می شناختم. با ایشان جلسات متعددی، مشورت ها صورت می گرفت و ایشان همیشه به دنبال این بود که اختلافات حل شود،
و بین امت و ملت، مخصوصا در هندوستان بزرگ، اون اتحاد و همبستگی ایجاد شود. ایشان پرچمدار اتحاد بود. اور مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب، ان کی تمام زندگی ان کا دغدغہ یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان، سماج میں، ملت میں اتحاد قائم ہو، وحدت قائم ہو، اور لوگ آپس میں پیسفلی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں. میرا تقریباً 10 سال ان کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات رہے ہیں، ان سے بے پناہ ملاقاتیں رہی ہیں، مختلف جلسات، مختلف موضوعات پہ میٹنگز، اور در حقیقت الگ الگ موضوعات پر، اہم موضوعات پر گفت و شنید رہی ہے. ان کے یہ زندگی کا شیوہ تھا، ان کے زندگی کا دغدغہ تھا کہ قوم کے درمیان، ملت کے درمیان، اور خاص کر اس عظیم اور وسیع ملک ہندوستان میں لوگوں کے درمیان آپس میں ایک بہت ہی محبت تانا ماحول ایجاد ہو، اور لوگ مل جل کر پیسفلی زندگی گزاریں، اور سبھی کے درمیان پیس اور اتحاد اور یونٹی قائم ہو. و علاوه بر این که در میان هندوستان اتحاد و همبستگی ایجاد شود، به دنبال این بود که بین ایران و هندوستان هم همبستگی مستحکم تر شود. و خود مرحوم کلب صادق یک ستونی بود که بین ایران و هندوستان همیشه تلاش میکرد که همبستگی، همکاری، تعامل روز به روز افزایش پیدا بکند. اور نہ صرف یہ کہ وہ ہندوستان میں لوگوں کے درمیان انہوں نے اس کی جد و جہد کی کہ لوگوں کے درمیان اتحاد ہو، قائم رہے، اور یونٹی ہو، اور ہمبستگی اور ہمدلی ہو، بلکہ ان کی یہ بھی کوشش رہی کہ ہندوستان اور ایران دونوں ملکوں کے درمیان بھی دوستانہ ماحول رہے، وحدت رہے، اتحاد رہے. اور وہ اس امر کے لیے ایک اہم ستون کی مانند تھے کہ جس کے لیے انہوں نے بے پناہ کاوشیں انجام دیں. و رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله احترام ویژه‌ای برای دکتر کلب صادق قائل بودند. وقتی که ایشان وفات کردند، مقام معظم رهبری به بنده مأموریت دادند که من به لکنو بروم و پیام تسلیت مقام معظم رهبری را به خانواده محترم ایشان، فرزندان ایشان، داماد ایشان ابلاغ بکنم. این احترامی که رهبر ایران برای ایشان قائل بود به خاطر اینکه ایشان پرچمدار اتحاد و همبستگی بود و همچنین تقویت روابط بین ایران و ہندوستان. اور ان کے انتقال کے بعد رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی مدثر العالی ان سے بخوبی واقف تھے، ان کی شخصیت سے واقف تھے، اور ان کے احترام کے قائل تھے. اسی وجہ سے ان کے انتقال کے بعد انہوں نے مجھے حکم دیا، مجھے مأمور کیا کہ میں ان کی طرف سے، رہبر معظم کی طرف سے تعزیت اور تسلیت پیش کرنے، ان کے بچوں کے خدمت میں، اور ان کے داماد اور ان کی اہلیہ محترمہ ان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کروں. اور اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ رہبر معظم ان کی کاوشوں سے بخوبی واقف تھے. ان کا احترام اس لیے کرتے تھے کیونکہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب پرچمدار اتحاد اور وحدت تھے، اور اس کے علاوہ ہند و ایران کے درمیان بھی جو دوستانہ روابط کے لیے انہوں نے کاوشیں کی، اس کو تقویت پہنچانے کی کوششیں انہوں نے انجام دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں اب گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے سن ان لا، ان کے داماد سید نجم الحسن رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سید نجم الحسن رضوی نجمی صاحب. السلام علیکم. آپ تمام حضرات کا ہم اہل خانہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوصاً علی محمد صاحب کا کہ جنہی نے اے ایم یو کے انٹرفیئر ڈپارٹمنٹ کے تعاون اور ایم یو کالج کے تعاون اور دلی بیسڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہ ویبینار سیشن آرگنائز کیا، جس میں مختلف
फेथ्स के रहनुमाओं ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी सक्सेसफुल ये वेबिनार रहा। कल्ब सादिक साहब के लाइफ टाइम 3 मिशन थे। एक मिशन उनका एजुकेशन पर था, दूसरा मिशन उनका इंटरफेथ यूनिटी की तरफ था, तीसरा वो ख़ास तौर से यंगस्टर्स को, यूथ को डिसिप्लिन बताना चाहते थे, उनके अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट करना चाहते थे। एजुकेशन से उन्होंने बहुत काम किए, इदारे कायम किए, स्कॉलरशिप्स दी बच्चों को, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकें और हालात में तब्दीली ला सकें, माशरे में तब्दीली ला सकें। इंटरफेथ के ज़रिए उन्हीं ने माहौल को साजगार किया और मुख्तलिफ इंटरफेथ नहीं बल्कि इंटरफेथ में भी उन्हीं ने बढ़ चढ़ के दिल के साथ काम किया। जो अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सब ने उसका इजहार किया और उसको एक्सेप्ट किया और उस बात को दोहराया और आगे ले चलने का वादा किया। तीसरा डिसिप्लिन था, जिसमें टाइम जो था उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उनका मानना ये था कि टाइम जो है वो ख़ास तौर से यूथ को, यंगस्टर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए। ये तो उनका मिशन था, जिसके बारे में मुख्तलिफ फोरम से, मुख्तलिफ मजालिस और वेबिनार्स में तस्करा हो रहा है। आगे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम इस चीज़ के ऊपर काम करें, एक साथ मिल के काम करें, एजुकेशन को प्रमोट करें, क्योंकि माशरे में एजुकेशन के ज़रिए हम 2 मेन जो दुश्मन हैं माशरे के, उनको हम मिटा सकते हैं। एक है गुर्बत और दूसरा है जहालत। दूसरी तरफ बहुत सख्त, ख़ास तौर से आजकल के हालात में बहुत ज़रूरत है कि हम लोग जो हैं वो इंटरफेथ के लेवल पर काम करें। काम जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए ना हो बल्कि दिल से हो। जैसे बहुत सारे स्पीकर्स ने एक बात कही कि हम लोगों को जो है वो दिल से बात करना चाहिए और दिल से हम लोगों को बात अपने हुदूद में रह के करना चाहिए, क्योंकि हर मज़हब जो है, बल्कि हम यूँ कहेंगे कि मज़हब तो हम लोग बनाते हैं, उसमें तब्दीली हो सकती है। दीन ऊपर वाले की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से आता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, उसके कानून सबके लिए एक हैं। तो उनको हम लोग अपनाएं, एक दूसरे की नफरतों को मिटाएं, दीवारों को तोड़ें और ब्रिजेस बनाएं। ये एक अहम है और इसके लिए जो तमाम हजरात यहाँ पर मौजूद थे और जो सुन रहे हैं, उन सब से एक बेसिक अपील हम लोगों की तरफ से यही है कि हम लोग सब साथ मिलके पूरे दिल के साथ, पूरी कोशिश के साथ एजुकेशन को प्रमोट करें और आपस में इत्तेहाद को कायम करें। इसके साथ हम फिर से सबका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको अपने बीच में, उनकी लेगेसी को अपने बीच में हम लोग जिंदा रखें और यही दुआ करें और इसी सिमत में हम लोग काम करें। आप हजरात का फिर से सब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नजमुल हसन साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब सिराज अजमली साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और चंद कलिमात डॉक्टर कल्ब सादिक साहब के ताल्लुक़ से बयान फरमाएं। प्रोफेसर सिराज अजमली साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर कल्ब सादिक साहब मरहूम की रहलत पर मैं तमाम इल्म दोस्त और इंसान दोस्त अफराद की खिदमत में उमूमन और उनके अहले ख़ाना, उनके अज़्ज़ा और अक़ारिब की खिदमत में ख़ुसूसन ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह उनके दरजात बुलंद करे। और एक 4-5 अशार का एक क़ता जो ताज़ियत और तारीख़ दोनों है, क़ते तारीख़ भी है, क़ते ताज़ियत भी है, वो अर्ज़ करता हूँ, समात फरमाएँ। क्या अजब उफ्ताद पेश आई सिराज, क्या अजब उफ्ताद पेश आई सिराज, हैं सभी बेहद मलूलो मुज़महिल, वो अदम आबाद को रुख़सत हुआ, होश मंदी पर फ़िदा था जो बदिल, और इल्म व दानिश और अफ़कारे जदीद, इल्म व दानिश और अफ़कारे जदीद से ताल्लुक़ उसका
کار مستقل اور ذکر و مدح آل حضرت کے طفیل، ذکر و مدح آل حضرت کے طفیل، رب کرے سب اس کی تقصیریں بہل، اور بروز امتحان و رست خیز، اور بروز امتحان و رست خیز، سر پہ اس کے پنجتن کا ہوئے ذل۔ اور تھی تلاش ایک مصرعِ تاریخ کی، اس کی خوبی نظم کر بولا یہ دل۔ اور اب قطع وہ مصرعِ تاریخ، مادہ تاریخ سماعت کریں کہ ذہن میں آئی میرے ایک خاص بات، ذہن میں آئی میرے ایک خاص بات، علم و حکمت قلب صادق متصل۔ بہت شکریہ، بہت عنایت۔ اور اب میں پوری دنیا میں مشہور کتھاکار، بہت بڑی ریلیجس پرسنالٹی جن کے پوری دنیا میں لاکھوں فالوور پائے جاتے ہیں، اور بھارت کے علاوہ پوری دنیا میں جن کے فالوور پھیلے ہوئے ہیں، لائق عزت و احترام جناب مراری باپو جی کو جوڑ رہا ہوں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے تعلق سے۔ جناب مراری باپو جی۔ श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। आदरणीय कल्ब सादिक साहब, जो अब अपने बीच में नहीं है, उसको श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए जो सभी धर्म के बिलग बिलग विधा के धर्म पुरुष उपस्थित है, इन सभी को मेरा प्रणाम, जय सिया राम। आदरणीय कल्बे साहब के साथ कई बार मुलाकात हुई, कई बार एक मंच से धर्म के प्रति एक विशाल दृष्टिकोण, उपरांत ऐसे एक मंगलमय बात लेकर जब मिलना हुआ, चाहे वो व्यासपीठ का मंच हो, चाहे वो बनारस की गंगा के तट पर सनातन धर्म के कई साधु पुरुष विराजमान थे, मैं भी साक्षी हूं। वो समय हो, कई मौलाना भी थे और साहब थे। कभी लखनऊ में उसकी शिक्षण संस्था में, आपके विचारों को जानने और समझने की तक प्राप्त हुई है। हर वक्त मुझे लगता था कि आतंकवाद के इस माहौल में, धर्म जनूर और कट्टरता के इस माहौल में, इतने विशाल हृदय से, इतने विशाल पैमाने पर जो अपने विचार निर्भीकता से प्रकट कर रहे थे, चाहे वो गंगा जी पर बोले, भगवत गीता पर बोले, सनातन धर्म पर बोले, अपने आचार्यों के बीच बीच में स्मृति में लाकर बोले, बहुत आदर के साथ विशालता से आपने अपनी बातें पेश की थी। कभी कभी डर भी लगता था कि ये आदमी कितना निर्भीकता से, कितनी अभयता से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वधर्म के प्रति सम्मान रखने वाले ऐसे आदरणीय धर्मगुरु मौलाना अब हमारे बीच नहीं है, तब
जो धर्मगुरु एकत्रित हुए इस श्रद्धांजलि में, इसके साथ मैं भी मेरे हृदय की श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं परिवारजनों को, और उसके चाहक गणों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत दिलसोजी प्रेषित करता हूं। पुनः एक बार सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर असगर एजाज कायमी साहब से कि कम से कम जो उन्होंने उर्दू में मौलाना के लिए नज़्म कही है उसके चंद अशार तबर्रुकन आकर के सुनाएं हम सबको। चंद शेर पेश करता हूँ कि ऐ शमीमे गुलस्ताने इज्तिहाद, ऐ शमीमे गुलस्ताने इज्तिहाद, ऐ वक़ारे ख़ानदाने इज्तिहाद, ऐ मुफ़क्किर, ऐ शऊर इल्म फ़न, ऐ मुदब्बिर, ऐ हकीम अंजुमन, ऐ मुअल्लिम, ऐ गुले गुलज़ारे इल्म, ऐ मुदर्रिस, ऐ अलम बरदारे इल्म, ऐ शऊर बाक़री के राज़दां, ऐ उलूमे जाफ़री के पासबां, आप क्या दुनिया से रुख़सत हो गए, हम गिरफ़्तार मुसीबत हो गए। आप क्या दुनिया से रुख़सत हो गए, हम गिरफ़्तार मुसीबत हो गए। अब करेगा कौन तलबा परवरी, हर तरफ है शिकवे बेरहबरी। अब करेगा कौन तलबा परवरी, हर तरफ है शिकवे बेरहबरी। आपके अतवारे आली कद्र पर कर रहा हूँ तायराना एक नज़र। ज़ात में ताबानिये आली सिफ़ात, बात में फ़िक्र उरूजे मुमकिनात, गुफ्तगू में रेजिशे अनवारे इल्म, और खू में खुशबुए गुलज़ारे इल्म। जिस्म पर आबे नज़ाफ़त की चमक, रूह में नूरे मवद्दत की चमक। अक़ौल में हरफ़े सदाक़त पर नज़र, फ़ेल में रमज़े शराफ़त पर नज़र। और फ़िक्र के मिंबर पे औजे आसमां, इल्म की मेहराब में सौते अज़ां। और मजलिसों में ज़ाकिरे आले रसूल, मजलिसों में अश्के रूमाले बतूल। और यूनिटी कॉलेज है ताजे लखनऊ, यूनिटी कॉलेज है ताजे लखनऊ। आप ही का उसमें जारी है लहू, आप ही का उसमें जारी है लहू। और जो अलीगढ़ है ख़ज़ीना इल्म का, जो अलीगढ़ है ख़ज़ीना इल्म का, उसमें खोला एक मदीना इल्म का, उसमें खोला एक मदीना इल्म का। और खिदमतों की दास्ताने रास्तां, यानी TMT के थे रूहे रवां, यानी TMT के थे रूहे रवां। तस्करा होता रहेगा बेगुमा, आप ही का दास्तां दर दास्तां। आबरूए बेकसां रुखसत हुआ, चारा साजे मुफलिसां रुखसत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मौलाना कल्बे रशीद रिजवी साहब, आपने आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक नकवी साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु जो मुझे निमंत्रण दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भारत से इतनी दूर अमेरिका की धरती पर बैठकर मैं आज उनको याद कर रहा हूं, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान थे। एक ऐसे शख्स नहीं बल्कि शख्सियत थे जिनके दिल में प्यार की गंगा बहती थी, मोहब्बत के दीपक जलते थे, मोहब्बत की रोशनी उनके दिल में थी। हम दोनों ने अनेक राष्ट्रीय मंचों पर साथ में हम लोग रहे हैं, और वो भारतीय संस्कृति का सार, समता, समरसता और सद्भाव के लिए जब भी कोई बात आती थी, बोले हम साथ हैं, मिलके काम करेंगे, और मिलके काम किया। अपना पूरा जीवन कौमी एकता, भाईचारा, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित किया। ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस एक ऐसा मंच है जो वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, सद्भाव, समरसता के लिए इन सब चीजों के माध्यम से मिलकर काम करता है सबसे। और उस मंच से हम दोनों ने मिलकर सबको साथ लेते हुए, विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं को साथ जोड़ते हुए मानवता, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अपनी आवाज को हम लोगों ने हमेशा बुलंद किया। 3H प्रोग्राम, हेल्थ, हाइजीन और हार्मनी के लिए अनेकों बार साथ मिलकर बैठ के
मंथन किया और उस पर काम भी किया। देखा जाए तो भारत विभिन्न संस्कृतियों का महासंगम है। भारत विभिन्न धार्मिक मत और मतांतर भारत में है। ये सभी मत जो है भारत की संस्कृति को इंद्रधनुषीय रंग प्रदान करते हैं। और मौलाना कल्बे सादिक जी ने इंद्रधनुषीय संस्कृति, हम इंद्रधनुष आसमान में देखते हैं, लेकिन वो जिस मंच पे आ जाते थे उस मंच पे इंद्रधनुषीय संस्कृति को केवल वो उसकी चर्चा नहीं करते थे, बल्कि वो खुद भी जिया उन्होंने और दूसरों को भी उस संस्कृति को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते थे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतः मा गृधा कस्य सिद्धनम। ये पहला सबक है किताबे खुदा का। द होल वर्ल्ड इज परवेडेड बाय द डिवाइन, ही इज द क्रिएटर। ये जो भाव है ना, अद्भुत है। और इस भाव को उन्होंने अपने कर्म और व्यवहार में और अपने जीवन में भी चरितार्थ किया। उन्होंने तौहीद, नमाज, रोजा, जकात के साथ साथ अपने जीवन को मानवता के लिए समर्पित किया। मेरा मानना है कि मौलाना कल्बे साहब बहुत प्यारे सच्चे इंसान थे। भारतीय संस्कृति के वो एम्बेसडर थे। जब भी जाते शांति की बात करते हैं, शांति के द्वारा क्रांति की बात करते हैं। क्योंकि मैंने देखा जिस भी मंच पे हम लोग गए उन्होंने वहां पर विघटन की बात नहीं बल्कि संगठन की बात की। भारतीय संस्कृति को अपनाने और जीने का संदेश दिया। उनके संदेश हमेशा से ही सांप्रदायिक तनाव के लिए नहीं थे, बल्कि वे हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव को स्वीकार कर जीवन जीने का संदेश देते रहे। उनके विचार, उनके आदर्श बड़ी सीधी सपाट बात करते थे। आतंकवाद और अतिवाद से बिल्कुल परे थे वो। उन्होंने अपना पूरा जीवन अध्यात्मवाद और आत्मवाद के लिए समर्पित किया। वे अक्सर कहा करते थे कि इबादत भले ही मैं खुदा की करता हूं, लेकिन मैं उस ईश्वर को सब में देखता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारी दीवारें हम लोगों ने खड़ी की हैं। दिलों में कहां दीवारें हैं? दिलों में दीवारें नहीं है, ना ही दिलों में दीवारें हो सकती हैं। दरारों को भरें, दीवारों को तोड़ें, दिलों को जोड़ें। हमेशा हम इसी बात पर चर्चा करते थे। और आज की युवा पीढ़ी के हृदय में प्रेम और मानवता के बीज बोना बहुत जरूरी है। वो इसकी बहुत चर्चा करते थे कि इसके बीज कैसे बोए जाएं, किस तरह से बोए जाएं। मुझे अपने कॉलेज में ले गए लखनऊ में। मैं शिया कॉलेज में गया, वहां देखा, जवानों से चर्चा हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कहते थे मेरी ये इच्छा है कि हर जवान इस देश का राष्ट्रभक्त नौजवान बने और राष्ट्र की सेवा करे, देश की सेवा करे, क्योंकि देश तो अपना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आइए एक राष्ट्रभक्त, एक देशभक्त और अपने मजहब के लिए वो हमेशा सच्चे मुसलमान भी थे, उनका ईमान भी सच्चा था, लेकिन वे इंसान भी सच्चे थे। इसलिए इबादत हम अपनी अपनी करें, लेकिन हिफाजत हम अपने वतन की करें। आइए अपने वतन को चमन बनाएं और अपने वतन में अमल लाने के लिए हमारे काबिल एहतराम मौलाना कल्बे सादिक साहब की तरह काम करते रहें। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमा व ज़ुअमाए कराम, सरज़मीन हिंद के अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाने वाले और शिरकत करने वाले तमाम मज़ाहिब के जुमला अकाबिरीन और मुअज़्ज़ज़ीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है
کہ آج ہم علی گڑھ یونیورسٹی انڈیا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انٹرفیتھ سینٹر، مدینۃ العلوم کالج علی گڑھ اور ولایت فاؤنڈیشن نیو دہلی کے مشترک اہتمام کے ساتھ منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں جو انٹرنیشنل ویبینار کی شکل میں منعقد ہو رہی ہے، شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر میں جملہ منتظمین کو اس عالی شان انتظام پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب یعنی انٹرنیشنل ویبینار، یہ محترم المقام علامہ مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق نقوی صاحب مرحوم کی یاد میں منعقد ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ محترم مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق نقوی مرحوم، جن کی یاد میں آج کا ویبینار انعقاد پذیر ہے، وہ بر صغیر پاک و ہند کی ان عظیم، نامور اور تاریخی، معزز اور محترم شخصیات میں سے تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی ایک منفرد اسلوب کے ساتھ فروغ و اشاعت اسلام میں بسر کی، بلکہ ان کی خدمات کا نہایت ہی نمایاں پہلو یہ تھا کہ ان کی جد و جہد کی مرکزیت بین المسالک ہم آہنگی اور اتحاد بین المسلمین پر تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے بڑھ کر وہ بین المذاہب ہم آہنگی، انٹرفیتھ ڈائیلاگ، انٹرفیتھ مذاکرہ اور تمام مذاہب کے درمیان ایک پرامن بقائے باہمی کے عظیم رشتے کو استوار کرنے کے لیے زندگی کے آخری سانس تک مصروف جد و جہد رہے۔ اور ان کی خدمات بلا شک و شبہ دیر تک یاد رکھی جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عظیم عالم دین اور مبلغ دین، اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ نہ صرف دین اسلام کا پیغام وحدانیت، انسانیت تک پہنچائے، بلکہ اس کے اپنے مزاج میں، طبیعت میں اور سیرت و کردار میں ربانیت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی پیغام وحدانیت کا ہو اور سیرت و کردار مبنی بر ربانیت ہو، تو اس کے نتیجے میں لا محالہ اس کی شخصیت میں محبت، برداشت، مودت، وسعت، گنجائش، تحمل، رواداری اور پورے عالم انسانیت کی سطح پر خوشگوار رشتوں کا استوار کرنا،
یہ اس کی سیرت و کردار کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے کردار کی ربانیت اسے اس طرز کی زندگی، فکر، عمل اور جد و جہد پر آمادہ کر دیتی۔ محترم ڈاکٹر سید کلب صادق نقوی صاحب کا پیغام بے شک وحدانیت پر مبنی تھا، اور ان کی طبیعت، مزاج اور سیرت و کردار میں ربانیت کی جھلک تھی۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ یہ سورہ آل عمران کی آیت تھی، ورس نمبر 79۔ اس کے ساتھ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کو اور آل عمران کی ہی آیت نمبر 64 کو 64 اور النحل کی 125 ملا لیں تو پورا مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل علم کے لیے فرمایا ہے کہ تم ربانی جین بن جاؤ، اور ربانی ہو جانا یا کردار میں ربانیت کا پیدا ہو جانا، یہ درس و تدریس اور علم کتاب و سنت کا ایک لازمی، منطقی اور وجوبی نتیجہ ہے، اگر اس کے فیض سے صحیح طور پہ وہ مستنیر ہوا ہے۔ بین المسالک ہم آہنگی اور بین المذاہب ہم آہنگی اسی طرز عمل سے جنم لیتی، جیسے سورہ النحل میں ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت کریمہ نے ہماری توجہ دو بنیادی پہلوؤں کی طرف مبذول کرائی ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک عالم، ایک داعی دین کی دعوت لے کے نکلتا ہے تو اس کے مخاطب دو قسم کے ہوتے ہیں، دو قسموں کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو مذہب میں آپ کے ساتھ موافق ہے، اور کبھی ایسا دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو آپ کے مذہب اور فکر و نظریہ میں موافق نہیں ہے، وہ کسی دوسرے مذہب کا اور فکر و نظریہ کا پیروکار ہے۔ اس آیہ کریمہ میں دونوں گوشوں کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ جب یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں، تو اس کے ساتھ فرمایا بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دعوت ہمیشہ حکمت پر مبنی ہونی چاہیے اور موعظہ حسنہ پر مبنی ہونی چاہیے۔ اور اسی آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ پہلا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فکر میں، مذہب میں، عقیدہ میں آپ کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے جب بھی دعوت دیں گے تو اس کا مبنی بر حکمت ہونا تو لازمی ہے، یہی پیغمبرانہ دعوت کا اسلوب ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمہ، حکمت کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر تعلیم اور دعوت حکمت سے خالی ہوگی تو وہ کتاب و سنت کی تعلیم نہیں رہے گی۔ تو حکمت تو فاؤنڈیشن ہے، مگر وہ لوگ جو ذہنی طور پہ موافقت رکھتے ہیں ان کے لیے فرمایا الموعظۃ الحسنہ، اچھی موعظت پر مبنی آپ کی دعوت ہونی چاہیے۔ تو حکمت کے طریق سے دعوت عقل کے چینل سے گزرتی ہوئی انسان کو متوجہ کرتی ہے، حکمت عقل کے تقاضوں، عقل کو ایڈریس کرتی ہے، اور موعظت دل کو ایڈریس کرتی ہے، یہ دل پذیر ہوتی ہے، دل کے راستے سے گزر کے انسان کو آپ کی دعوت اور اس کے بیسک تھیم کی طرف متوجہ کرتی ہے،
اور متاثر کرتی، مگر جب مخاطب وہ ہو جس کی موافقت نہیں ہے فکری، نظریاتی، اعتقادی اور مذہبی طور پہ آپ کے ساتھ، اس کے لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ جب آپ بات کریں دلیل سے بات کریں، مگر دلیل طریق حسن سے نہیں چاہیے، غیر موافق کے لیے دلیل طریق احسن سے چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ جو موافقین ہیں ان سے بات کرتے ہوئے موعظہ کو حسنہ کہا، مگر جو غیر موافق ہیں دوسرے مذاہب، جب بین المذاہب بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہاں آپ کا طریق اور زیادہ کرٹسی پر مبنی، مرسی پر مبنی، محبت پر مبنی، وسعت پر مبنی، اور زیادہ محبت پر مبنی ہو جانا چاہیے۔ اس لیے اس کو التی ہی احسن کہا کہ غیر موافق جب آپ بات بین المسالک کر رہے ہیں یا انٹرا فیتھ کر رہے ہیں تو حکمت اور موعظہ حسنہ کا امتزاج کافی ہے، لیکن جب آپ اس دائرے سے باہر نکل کر بین المذاہب بات کر رہے ہیں تو پھر حکمت کے ساتھ درجہ دعوت کا حسن کا نہیں بلکہ احسن کا ہونا چاہیے، طریق آسان ہو جائے تاکہ اس میں اور وسعت پیدا ہو، سپیس پیدا ہو، گنجائش پیدا ہو۔ اس لیے آل عمران کی آیت نمبر 64 جس کا میں نے ذکر کیا، وہاں بھی بین المذاہب دعوت کا ذکر ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، وحدانیت کی بات ہے۔ جب بین المذاہب دعوت کی بات ہوئی ہے تو یہ فرمایا کہ ان کو مشترکات پہ اپنے قریب لاؤ۔ تمام انسانی مذاہب میں کچھ مشترکات ہیں۔ ڈاکٹر سید کلب صادق نقوی صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ مختلفات پر بات کرنے کی بجائے مشترکات پہ بات کرتے، سواء بیننا و بینکم کے اصول پر وہ فوکس کرتے، اور جب اس پر فوکس کیا جاتا ہے تو ابتدا مشترکات سے ہوتی ہے، اور یہ جو مذاکرہ ہے اس کا اینڈ ایک نہایت ہی خوبصورت ڈیسنٹ نوٹ پر ہوتا ہے۔ فرمایا اگر وہ مان لیں آپ کا نقطہ نظر ویل اینڈ گڈ، اگر نہ مانیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انکار اور اعراض کریں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اس کا جو اینڈ ہے وہ بدمزگی پر نہیں ہونا چاہیے، کلام میں، رویے میں لطافت ہو، ڈیسنسی ہو، تہذیب ہو، شائستگی ہو، اس ڈیسنٹ نوٹ پر اینڈ ہونا چاہیے، تب وہ مذاکرہ ہے، ادروائز وہ مجادلہ ہے۔ اگر کشیدگی آ جائے، بد کلامی آ جائے، بد مزگی آ جائے اور مذاکرہ کا اینڈ اس مزاج پر جا کے ہو تو وہ دعوت حق نہیں ہے، وہ دعوت پھر باطل کے طریق میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی اینڈ نہایت اختتام خوبصورت انداز کے ساتھ ہو، ابتدا مشترکات پہ ہو اور اینڈ نہایت تہذیب، شائستگی اور محبت کے ساتھ ڈیسنسی پر ہو۔ یہ وہ بنیادی خوبیاں ہیں جن پر بین المسالک اور بین المذاہب دعوت کا انحصار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مرحوم ڈاکٹر علامہ سید کلب صادق نقوی صاحب ان خوبیوں سے آراستہ تھے، ان خوبیوں کے بڑے حسین پیکر تھے، ان خوبیوں کا حسین مجموعہ تھی ان کی شخصیت۔ اس نے ہمیشہ گفتگو جب بھی کی تو ان کی گفتگو میں محبت کی مہک آتی، انہوں نے نفرت کی بات کبھی نہیں کی۔ وہ اپنی گفتگو میں وسعت رکھتے تھے، تنگی نہیں رکھتے تھے، ان کی گفتگو میں سپیس تھی، گنجائش تھی، وہ لوگوں کو بلاتے تھے، بھگاتے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو خوبصورت انداز دیا تھا، خطاب کا منفرد انداز دیا تھا، مگر اس منفرد انداز کے ساتھ وہ ہمیشہ حکمت کے ساتھ بات کرتے، موعظت کے ساتھ بات کرتے، جدال احسن کے ساتھ بات کرتے، اور اس وسعت اور تدبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور موعظت کے ساتھ جب انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا تو ان سے موافقت رکھنے والے اور اختلاف رکھنے والے سب دائروں میں انہوں نے عزت پائی،
اور محبت کے ساتھ دین کے پیغام کو پہنچانا، پرامن طریق سے پہنچانا، اور پوری بٹی ہوئی بکھری ہوئی انسانیت کو ایک دوسرے کے قریب لا کے ایک وحدت کے رشتے میں پرونے کی کاوش کرنا، یہ پیغمبرانہ اسلوب ہے۔ جو علماء اس طریق پر کام کرتے ہیں ان کا شمار ربانیین میں ہوتا ہے۔ میں بار دیگر منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور محترم ڈاکٹر سید کلب صادق نقوی صاحب ان کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں اعلیٰ علیین میں بلند جگہ عطا فرمائے، اور انبیاء، صدیقین، اولیاء، ائمہ اہل بیت اطہار اور اولیاء و صالحین کی معیت نصیب کرے۔ انہوں نے ہمیشہ محبت اہل بیت کا بھی ایک سبق دیا ہے، اور مودت اہل بیت بھی وہ بنیادی نقطہ ہے جو اہل اسلام کے تمام طبقات کو مشترک ایک جگہ پہ جوڑنے کے قابل بنتی ہے۔ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی مودت کو قرآن مجید کے ساتھ اس طرح جوڑا ہے کہ یہ رشتہ لا ينفک ہو گیا ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں دو انتہائی اہم چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں اس طرح جڑ گئی ہیں کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہونے تک یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اہل بیت کو کبھی قرآن سے جدا نہیں کیا، اور قرآن کو کبھی اہل بیت سے جدا نہیں سمجھا۔ یہ ایک اور پہلو تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی شخصیت میں اور ان کے کام میں برکت رکھی۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسی کے ساتھ میں تمام حاضرین کا، جو لوگ یہاں پر تشریف لائے، پروفیسران، بڑی مذہبی شخصیات، تمام لوگوں کا، پروفیسر علی محمد نقوی صاحب جو اس کانفرنس اور جلسے کے داعی تھے، ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کانفرنس اور اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ شکریہ۔